اور نہ ہی آپ نے کوئی رجوع کی طرف اقدام فرمایا، اور مناظرے کا یہ سارا جو نظام ہے یہ آپ ہی کی طرف سے تھا۔ میں آخر تک اس سے انکار کرتا رہا، لیکن جب آپ کا اصرار انتہا کو پہنچ گیا اور آپ کی دعوتیں اس پمفلٹ کے ذریعے یہ بھی پہنچتی رہیں کہ مفتی صاحب کو یہاں لے آئیں، وہ ہمارے ساتھ بات کریں، اس لیے یہ آپ کی تحریر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے صاحبزادہ محمد جمیل احمد بندیالوی صاحب کی طرف سے، اگر پھر بھی کوئی شخص بضد ہو کہ حق واضح نہیں ہوا تو ہمارے ساتھ وقت مقرر پر مفتی صاحب کو بندال لے آئے اور گفتگو کرا لے۔ جب مجھے طلب کیا گیا ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں، حیثیت میری مناظر کی ہو یا مفتی کی ہو یا کچھ بھی نہ ہو، آپ نے مجھے طلب فرمایا ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اب آپ نے دستخط فرما دیے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب فیصلے کی ابتدا فرمائی تو لوہاروں کی جو طلاقوں کی صورت تھی تعلیق کی، وہ یہ تھی کہ رحمت اللہ اگر اغوا یا قانونی کارروائی میں اپنے دوبارہ یہ اغوا کر لے یا کوئی قانونی کارروائی کرے تو اس کے باپ اور چچے کی طرف سے یہ تھا کہ ہم اس کی مدد کریں، تو ہماری بیوی بال تین طلاقیں۔ ٹائم کا خیال کرو جناب جی، ٹائم ہو گیا، ہو گیا ٹائم۔ ان کو بتائیں نا بھائی شور۔ اچھا بات سنیں بھائی ذرا خاموش سے، مہربانی۔ تو آپ نے اپنا ٹائم پورا کرو۔ آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اس تعلیق کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے، آپ بات تو میری سن نہیں رہے۔ جی جی، آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد اغوا اور قانونی کارروائی کے بعد والی مدد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس بعد کی کوئی حد ہے یا نہیں؟ بعد تو مرتے تک آتا ہے، بعد ہی بعد ہے، کہاں تک آپ اس مدد کو لمبا کریں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جسے اگر آپ مطلق مدد پر محمول کرتے ہیں تو مدد تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رحمت اللہ کا باپ یا اس کا چچا اسے کہے بھائی نماز پڑھا کر، روزہ رکھا کر، زکوٰۃ دیا کر، کیا یہ مدد ہے اور اس مدد کرنے سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ اور تیسری بات، جب معلق بھی مذکور ہے تو مجھے بتایا جائے کہ اگر بعد والی یا مطلق مدد مراد ہوتی تو عبارت یوں ہونی چاہیے تھی کہ ہم رحمت اللہ کی کسی قسم کی مدد کریں تو ہماری بیویوں کو طلاق ہے، یہ نہیں بلکہ کہا کہ قانونی کارروائی اور اغوا میں ہم مدد کریں۔ تو آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ قانونی کارروائی اور اغوا میں مدد ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر اس میں مدد ہو تو آپ کو اس سے کوئی نفع نہ ہوگا، کیونکہ آپ نے بعد والی مدد مراد لی ہے، تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بعد والی مدد پائی گئی ہے، اس لیے ان پر طلاقیں نافذ ہو گئی ہیں۔ پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب مجازی معنی متعین کر دیا کہ اغوا اور قانونی کارروائی میں مدد مراد نہیں اس عبارت سے بلکہ اس سے بعد والی مدد مراد ہے، تو لوہاروں نے تو یوں نہیں کہا تھا کہ ہم بعد میں مدد کریں، یا موچیوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم بعد میں مدد کریں تو ہماری بیویوں کو طلاق ہے، اور آپ نے یہ بعد والی مدد کی اپنا اس سے مقید کیا، تو یہ مجازی معنی ہے، اور ایک عبارت یا ایک لفظ یک وقت ایک استعمال میں دو معنوں میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ پھر جب آپ نے جیم پر طلاقیں ڈالی تو بعد والی مدد پر معمول کر دیا، اور جب آپ نے گلشن پہ طلاقیں ڈالی تو یوں کیا کہ اس نے قانونی کارروائی نے مدد کی ہے۔ تو آپ حقیقت اور مجاز کو جمع کر کے یہ تیسری بات یہ ہے کہ وہ تھا کہ مدد کروں، مدد تعاون پہ یہ تعلیق تھی یا بائیکاٹ پہ تعلیق تھی؟ میرا یہ سوال ہے۔ تعلیق تو اس پہ تھی کہ ہم تعاون کریں، اور آپ نے اس کو بائیکاٹ پہ معمول کیا، اس معنی کی وضاحت بھی آپ پر کرنی لازم ہے، لہذا آپ اس کا جواب دیں کہ جب حقیقت متصور ہے محجور نہیں تو آپ نے مجازی معنی کیوں اس پر مراد لیا؟ ٹھیک ہے جناب، اس کی وضاحت پہلے کریں، اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ صحیح ہے جناب، ٹائم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ حکم دیں، حکم اگر شراب کو حلال قرار دے دیں تو کیا کوئی مسلمان اس کو چیلنج نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی حکم شراب کو حلال قرار دے تو آپ کو کیا خیال ہے کہ مسلمان اسے چیلنج نہیں کر سکتا؟ نہیں جی، تبصرہ نہ فرماؤ حضرت، تبصرہ نہیں فرمانا جی، انہوں نے مرضی دے بولنا جی، اپنا ٹائم ہے انہوں نے مرضی نال بولو، تسلی نال بولو جناب، لیکن اتنا خیال کرو کہ تساں تے حاضرین کریں کفر دے قریب نہ پہنچیں، حدود اللہ تو تجاوز کریں نہ ہوئے، سارے مسلمانہ محفوظ فرمائے۔ میں جڑی چیز عرض کیتی ہے میں وہ جواب دا آپ کو ٹائم پورا نہیں ہویا حالا 1 منٹ رہندا۔ میرا سوال ہے کہ بعد والی مدد نہ تسی جڑا اس نو مقید کیتا، ایک کتاب و سنت جو تساں ثابت کرنا اسی کہ بعد والی مدد مراد ہے اور اغوا اور قانونی کارروائی وچ مدد کرنا مراد نہیں۔ اگر دوسرا سوال یہ کہ حکم اگر جڑا اور بندہ ہوئے اور وہ دوسرے نو آکے کہ تو جا کے فیصلہ کر، تو کیا یہ فیصلہ حکم دا فیصلہ قرار دیتا جا سکتا؟ ہو گیا جناب ٹائم پورا، ٹھیک ہے۔ بڑے حوصلے تے سونے مضبوط جگرے نال گفتگو مولانا صاحب سماعت فرماؤ، یقین فرماؤ میں سمیت میرے سارے بزرگ اور میرے ساتھی علماء یہ فیصلہ کر کے اتنے بیٹھے ہاں کہ آج اس ساتلی فیصلہ دے بارے شرعی حکم واضح ہو ونجے، اس نیت نال آیا بھول بھلیاں پاون دا سارا کوئی مقصد نہیں۔ تھوڑے معاونین اور تھوڑے ثالث حضرات یہ بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ 10 منٹ تسا جو ٹائم لایا ہے بے ترتیب گفتگو بھی چلایا، کتھے تھوڑے اتنے سوال آئی ادا تسا جواب دیونا آئی، اس جواب نو پاسے تے کر کے حالانکہ تھانوں اے بھی نہیں دسا بھی موضوع کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، تو تسا کتھے پہنچ گئے ہو جناب مدد تک۔ اور میں اپنے بزرگاں دی شفقت دے نال میں اعلان پہ کرے دا مولانا فضل رسول صاحب جتنے اعتراضات اپنے فیصلے تسا نے تحریر کیتے میں پوری ذمہ داری دے نال آکھدا کہ اس وقت 30,000 میری تنخواہ مستقل ہے، ہر اعتراض ثابت کر دے جاؤ اور ہر اعتراض ہوتے میں تھانوں 30,000 روپے انعام پیش کرے سا۔ ایک گل بھائی ہٹ جاؤ، بھائی درمیان سے ہٹ جاؤ، یہ کیا آپ اپنے اعتراضات میں سے جتنے چاہیں اعتراض ثابت کریں، ہر اعتراض پر منہ مانگا انعام لے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ دوسری بات چھوڑو جی، نہیں سنوں گا، بیٹھ جائیں، میرا 10 منٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے جو دلائل دینے ہیں آپ کا رد کرنا ہے، آپ کی تحریر کو غیر شرعی ثابت کرنا ہے۔ میں یہاں دکھاؤں گا کہ آپ کی تحریر میں سے دلیل بناؤں گا، جو چیزیں آپ تسلیم کر بھی چکے ہیں، لیکن اس وقت آپ کس خیال میں تھے؟ آپ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ میری تحریر اس جیسے باہر العلوم تک جائے گی، ان کے شاگردوں تک جائے گی، علماء تک جائے گی، آپ کو خبر بھی نہیں ہو سکی۔ ایک طرف مدد کی نفی کر رہے ہیں، مدد کا پر اعتراض کر رہے ہیں، اسی دوسرے صفحے پر مدد کو ثابت کر رہے ہیں، ایک جگہ اغوا کا انکار کر رہے ہیں، دوسرے صفحے پر اغوا کو ثابت کر رہے ہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتابیں موجود ہیں، حوالہ جات موجود ہیں، لیکن میں آپ کی تحریر کا جو رد کروں گا آپ کی تحریر میں سے ہی کروں گا، آپ کے الفاظ سے ہی کروں گا۔ لیکن اس وقت آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے، میں نے آپ کو ڈھیل دے دی ہے کہ اگر جواب نہیں بن سکتا تو یہ جواب قرض سمجھ لیجئے، آپ اقرار کر لیں کہ میرے پاس حیثیت سے متعلق سوال کا جواب نہیں تو ٹھیک ہے،
आगे तब बात चलाएं, वो मैंने चलानी है, मैं मुद्दई हूं, मैंने बताना है मेरा दावा क्या है, यहाँ मौजू क्या है। आप कहाँ भूल भलियों में चले गए हैं मौलाना साहब। यहाँ उलमा की मौजूदगी में हमारी ये हर बात रिकॉर्ड हो रही है, कहाँ कहाँ तक ये बात पहुंचेगी, ये भूल भलियों में न पड़े। हाँ, मैं अपने मौजूद बुजुर्गों की इजाज़त से, मुझे उम्मीद है कि ये मुझे इजाज़त दे देंगे। मैं आपको ऑफर करता हूँ, मैं अकेला हूँ बात करने के लिए। आप चाहें तो इन उलमा में से एक दो को अपने साथ शामिल कर लें, एक के बजाय दो तीन आप हो जाए, मुझसे बात करें, सवाल करें, मैं एक आप हजरात के लिए हाजिर हूँ। जी, मेरा बाकी टाइम आपके लिए है, लेकिन मेरे सवाल के जवाब के बारे में आप फरमाएं, क्या शरई हैसियत है इस वक्त या नहीं है, या आप इसका आप जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तब बाकायदा गुफ्तगू हमारी शुरू होगी, तब आपके सामने मैं अपना दावा पेश करूंगा। मैंने अपनी हैसियत बता दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस मौजू पर बोलने के लिए मेरी जो हैसियत है वो शरई हैसियत है कि मैं एक शरई फैसले की वजाहत के लिए तर्जमान मुकर्रर हूँ। बारे में से तकाज़ा कर रहा हूँ, कह दें कि इस वक्त जवाब नहीं, फिर आगे चले। ठीक है जनाब, बाकी टाइम आपके हवाले। मैंने आप पर कुछ इतराज़ किए हैं। ये फैसला कि हैसियत है या नहीं, ये सदर मुनाजरा कर सकते हैं कि मुझे आपने यहाँ बुलाया है तो मैं आया हूँ। अगर मेरी हैसियत नहीं थी तो बुलाने का मकसद क्या था? नोट करो फैसला नहीं जी, हुजूर बोला मदाखलत ऐसा नहीं करेंगे, गिरफ्त हो गए तय होया तो नहीं असन गल के चला वडे हो गए। ठीक है जनाब, माजरत आप बोले जनाब, हम मुदाखलत नहीं करेंगे जी। मैंने आप पर कुछ नहीं, वो मुदाखलत होगी ना, दोबारा फरमाएं कि ये फैसला सदर मुनाजरा या सालिस करेंगे। आपके ये सदर मुनाजरा या सालिस ये तय कर सकते हैं, जो शराइत लिखी गई हैं इनके मुताबिक ये तय करें। ये जवाब दे सकते हैं आपको, भाई मुझे यहाँ मुनाजरा के लिए दावत दी गई है, मैं आया हूँ, मेरा हक था आना या न था, शरीयत मुझे इस मसले की वजाहत का हक देती है या नहीं देती। आप आलिम हैं, अपने इल्म के मुताबिक जवाब दें। आपकी शरीयत मैंने कुरान की आयत पेश की कि मुसलमानों ने मुझसे मसला का सवाल किया, मैंने उन्हें जवाब दिया कि आप ये दिखा सकते हैं कि मसले का जवाब देना जायज़ नहीं होता। जी मैं दिखाऊंगा, अभी टाइम दे या बाद में दे, मैं दिखाऊंगा। फिर दिखाएं, ये मसला दिखाएं। कोई मुसलमान सवाल करे तो सवाल का जवाब देना जायज़ नहीं होता। ये दिखाएं जी, ये दिखाएं कि मुसलमान सवाल करे तो सवाल का जवाब देना जायज़ नहीं होता। सुनिए जनाब, मुसलमान का नाम लफ्ज़ तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ बात हो रही है सालसी फैसले की, बात यहाँ है सालसी फैसले की। आपसे सवाल है सालसी फैसला से मुताल्लिक, और मैं ये साबित करता हूँ शरई दलील से कि सालसी फैसले पर न तो काजी के अलावा, सानी सालिस के अलावा कोई आलिम, कोई मुफ्ती या दूसरे इलाके का कोई काजी बात नहीं कर सकता, जवाब नहीं दे सकता। सालसी फैसले पर काजी भी तब नजरसानी करेगा कि दोनों फरीकैन ने उससे मुतालबा किया हो। मैंने शुरू में कहा है कि हम अहले सुन्नत हैं, हम हनफी हैं, हम मुकल्लिद हैं, ये हमारे पास कुतुबे फतावा है, हनफी फिक़ह की किताबें हैं, ये तमाम फुक़हा लिख रहे हैं। वो सवाल और है, फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि जिस मसले से ला इल्म हो वो किसी इल्म वाले से पूछ लो। लेकिन यहाँ ला इल्मी वाली बात नहीं है, यहाँ तो बात सालसी फैसले की है। फुक़हा तशरीह फरमाते हैं कि सालसी फैसला जब सालसों के हाथों से जारी हो जाए, फरीकैन तक पहुँच जाए, अब उस फैसले से कोई सालिस भी रुजू नहीं कर सकता,
اس فیصلے پر کوئی ثالث بھی اعتراض نہیں کر سکتا. جس نے خود فیصلہ کیا، فیصلہ جاری کر دیا، اب وہ ثالث بھی اس جاری کردہ فیصلے پر اعتراض نہیں کر سکتا. کوئی قاضی بھی تب کر سکے گا کہ دونوں فریقین نے ان کو، آپ سے تو اس نے پوچھا، حوالے ہے جناب، آپ سے تو اس نے پوچھا جو خود کہتا ہے، آپ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اس کا فریقین سے کوئی تعلق نہیں، فریقین کا وہ ترجمان نہیں. یہ حوالہ میں گزارش کروں گا، میرے ساتھ ایک رعایت فرمائیں میرے مقابل مولانا صاحب اور دوسرے حضرات. عمر کا تقاضا تو شاید نہیں، لیکن میری معذوری ہے نظر کی کہ آنکھوں میں کچھ سفید موتی آ گیا ہے. اس تیز روشنی میں میرے لیے پڑھنا مشکل ہے. آپ اجازت فرمائیں، نہیں اجازت فرمائیں، یہ ہمارے معاون ہیں مفتی حسین علی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو یہ عبارت پڑھ کے سنا دیتے ہیں، ورنہ مجھے کچھ مشکل ساتھ پڑھنی پڑے. ٹھیک ہے، پڑھ کے سنا دیں، کوئی بات نہیں. جی سنا سکتے ہیں. ہاں، میری نظر کا مسئلہ ہے. قال رحمه الله تعالى وأمضى القاضي حكمه إن وافق مذهبه، يعني إذا رفع حكمه إليه وتحاكم عنده نفذه. جی نہیں، اذا رفع، جی یہ متعدی باب ہے. اذا رفع حكمه إليه وتحاكم عنده نفذه إن وافق مذهبه، لأنه لا فائدة في نقضه ثم إبرامه. ثم فائدة هذا الإمضاء أن لا يكون لقاض آخر يرى خلافه نقضه إذا رفع إليه، لأن إمضاءه بمنزلة قضائه ابتداء ولو لم يمضه لناقضه. یہ عبارت ترجمہ اردو میں. اچھا میں کدھر ہٹاؤ، اچھا اس عبارت کا ترجمہ کر دو کتنے عبارت ہیں تاکہ عوام نے پتہ چلے نا بھائی تو صحیح پڑھ کے سنائیں. جی سنیے جی عبارت. وَأَمْضَى الْقَاضِي حُكْمَهُ إِنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ. جی امدا یمدی باب فعال ہے کہ جاری رکھے قاضی حکم کے حکم یعنی فیصلے کو اگر وہ فیصلہ قاضی کے مذہب کے موافق ہو. اب سنیے یہ متن ہے، آگے کیا، کیسا قاضی ہو کیا کرے. یعنی اذا رفع تسنیہ کا اذا رفع حکمہ الیہ ہے کہ جب دونوں فریق اس فیصلے کو نظر ثانی کے لیے اتفاق رائے سے قاضی کو پیش کریں. اذا رفع حکمہ الیہ، یہ رفع تسنیہ کا صیغہ ہے. یہ کتاب کا نام آخر میں بتائیں گے، ابھی نہیں بتائیں گے. اچھا آگے کتنے وَتَحَاكَمَا، جناب توجہ فرمائیں، تحاکما باب تفاعل ہے کہ وہ اپنا جھگڑا پیش کرے. قاضی صاحب ثالث نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھ پر زیادتی ہوئے، میری بیوی کو یہ کر دیا وہ کر دیا. دوسرا کہے نہیں قاضی صاحب یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، حکم نے فیصلہ صحیح کیا. دونوں جھگڑا قاضی کو پیش کرے، تب قاضی اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گا. کیا ان فقہا کو فصلوا اعلی ذکر ان کنتم لا تعلمون، الیاذ باللہ یہ ایت معلوم نہیں تھی؟ کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ اللہ تو فرماتا ہے فصلوا اعلی ذکر، اور ہم لکھ رہے ہیں کہ قاضی تب اس سوال کا جواب دے گا کہ دونوں فریق اس فیصلے کو قاضی کو پیش بھی کریں اور اس فیصلے پر جرح بھی کریں، اس فیصلے پر اعتراض بھی کریں. تب قاضی فیصلہ دے گا کہ ہاں او میں تمہارا فیصلہ کر دوں. آپ کے پاس کون آیا؟ آپ تو کہتے ہیں ہمارے دوست ہے ملک صاحب ہے، وہ آئے ہیں، وہ خود کہتے ہیں جی میں کسی فریق کا نمائندہ نہیں ہوں. آپ نے بھی لکھا کہ انہوں نے مجھے کہا میں کسی فریق کا نمائندہ نہیں ہوں. آپ کی حیثیت کہاں سے آ گئی؟ اس لیے مان لیجئے کہ اس باس میں اور آپ کی وہ تحریر لکھنے میں آپ کی حیثیت شرعی نہیں ہے، تو مہربانی کریں بات آگے چلنے دیں.
یہ تبیین الحقائق الحقائق صفحہ نمبر 118 جلد نمبر 5. یہ چھاپے مختلف ہے نا, تو یہ چھاپا کہاں کا ہے؟ مرکز اہل سنت برکات رضا شارح الامام بسم احمد اللہ. رضا. میں بول سکتا ہوں؟ لاہور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سوال کا جواب چاہیے. اچھا. ابھی میرا کچھ ٹائم رہتا ہوگا. مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے کہ اس گفتگو میں آپ کی حیثیت شرعی ہے یا نہیں. آپ نے جو تحریر جاری کی ہے ہمارے شہر بندیال میں تقسیم ہوئی ہے ثالثی فیصل کے خلاف, کیا وہ تحریر شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ اس کی حیثیت آپ بتا دیں. باقی ہر سوال کا جواب جو ہے وہ میں پیش کروں. ہاں جی, میں نے ہاں فریقین میں سے کوئی گیا آپ کے ساتھ پاس؟ فریقین میں سے میرے پاس کوئی نہیں گیا, لیکن آپ یہ بتائیں کہ اب کہاں ہیں قاضی شرعی؟ قاضی شرع تو اب ہیں نہیں. مسلمان کس کے پاس جائیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے یا زیادتی ہوئی یا اس فیصلے کی چھان بین کرنی, وہ کس سے کرائیں گے؟ آپ بتائیں. مسلمان کوئی آدمی بھی پوچھ سکتا ہے, مسلمانوں کو حق ہے. کر کے نہیں جائیں آپ گے. جب تعلیق کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی آپ کی طرف سے مسئلہ پوچھنے گیا تو تمہاری عورتوں کو 3 طلاقیں ہوگی, تو کوئی آدمی تو پوچھ سکتا ہے مسئلہ. تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو میں پہلے یہ بتاتا ہوں کہ یہ تحکیم شرعی ہے بھی یا نہیں. سنیں آپ ہدایہ شریف. اپنے سوال کا جواب دیں. جواب میں دے رہا ہوں. سوال کا جواب چاہیے. یہ کیا ہے تحکیم؟ کیا میں بتاؤں گا. یہ تحکیم شرعی ہے. اگر میں ان کتابوں سے ان 4 ثالث حضرات کی تحکیم صحیح ثابت نہ کروں, خدا کی قسم میں اپنی شکست کا بھی اعلان کروں گا. اگر کتب فتاوی سے اپنے 4 ثالث حضرات کی چوتھا خود میں ہوں, اس فیصلے میں لوہاروں اور موچیوں کے ثالثی فیصلے میں اپنی اور اپنے 3 ثالث حضرات کی ثالثی حیثیت شرعی طور پر ثابت نہ کروں تو میں اپنی شکست کا اعلان کروں گا. کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے سوال کا جواب دے کہ کیا آپ کی حیثیت. جناب آپ کے آس پاس علماء بیٹھے ہیں, وہ کچھ مداخلت کرے. آپ کو تو پتہ نہیں مناظرہ کیا ہوتا ہے. کبھی کیا مناظرہ آپ نے؟ کبھی دیکھا آپ نے مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم ان کا ہے تو کیوں چھڑتے ہیں؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے. یہ لاجانی گفتگو نہیں چاہیے جی. مجھے سوال کا جواب چاہیے. جی یہ کہاں پہنچا؟ آپ نہیں توجہ کر رہے. میرے پاس جو کہہ دے بھی جواب نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, آپ کہہ دے جواب نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوئی زور ہے ہمارا؟ نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ قاضی یہ وقت تو ہے نہیں, مسلمان کس کے پاس جائیں کہ مجھے مسئلہ دیں؟ نہیں جی ٹھیک ہے تو سونا لو جناب. مولوی صاحب بھائی تین کوئی اختیار نہیں بولن دا, وڈے پارٹی خانہ. یہ تھوڑا اختیار ہے تو سب بولو. میرا جناب سوال ہے کہ قاضی شرع جب موجود کوئی نہیں, مسلمان کس کو جان سوال کریں؟ میں جواب دوں جناب, عبارت دو جی. ثانی ثالث تے میں لکھ کے تھوڑے نال بھیجا بھائی تسی میں جواب دیو, میں رجوع کر لیسا. اگر میری تحریر چ موجود نہیں تو پھر تو ہویا میرا کمزوری ہوئی تو غلطی ہوئی. میں لکھ کے بھیجا کہ جناب ادھر جواب دیو, جواب آسی میں رجوع کر لیسا. اگر نہ سی تو پھر تانوں اس سے سوچنا ہو سی. تو سر میں نے جواب دیتا آج تک. آج دین لگے تھے, آج لے لو تو رجوع کر لو. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے. جواب دیو. جی جی میں نے ٹائم دے رہے بولن دا یا اپنی گل چلانی نے؟ جی ٹھیک ہے آپ بولیں. میں بول رہا جی, جواب لو جی, میرے کو جواب لو جناب. کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ سوال دہراؤ نا, سوال دہراؤ. کی میری تحریر پڑھ لو نا تو حیثیت پتہ چل ویسی کہ میں کس حیثیت نہ لکھا. جی آپ دوسری بار اپنے کرن میں اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ قاضی مبلہ نہیں ہیں. شرع شریف آپ بھی تو قاضی نہیں ہے نا. ہاں قاضی تو موجود ہی نہیں ہے پورے ملک میں. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ قاضی جب موجود نہیں جی اور حکم کوئی فیصلہ کرتا ہے اور فیصلے میں اسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ کمزوری ہو گئی ہے, وہ کس کے پاس جائیں؟ قاضی تو ہے نہیں. جناب مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں, مفتی صاحب دیتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں. مفتی صاحب آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے, میری بات سنیے. جی ہمارے ملک میں قاضی مولہ موجود نہیں ہے, قاضی شرعی موجود نہیں ہے, مانتے ہیں نہیں ہے.
لیکن یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پوری امت کے لیے رحمت ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ شریعت ہے۔ آپ کی شریعت کے علماء نے اپنی کتابوں میں سینکڑوں سال پہلے لکھ دیا کہ میرے محبوب کے امتی ہو، جب قاضی تمہارے پاس نہ ہو، تمہارے علاقے میں قاضی نہ ہو، تو فریقین کسی کو حکم مقرر کر دیں تو وہ حکم جو ہے وہ کل قاضی ہوگا، وہ قاضی کے کئے مقام ہوگا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ آپ بتائیں کہ ہم نے فیصلہ کیا، ہمیں فریقین نے مقرر کیا، اور میں الگ بات ہے ثابت کروں گا کہ ہم چاروں ثالث شرعی ثالث ہے، شرعی ثالث کی حیثیت سے ہم نے فیصلہ جاری کیا، 3 سال تک اس فیصلے پر فریقین میں سے کسی فریق نے، کسی فریق کے کسی فرد نے اعتراض نہیں کیا، رد نہیں کیا، فیصلے پر عمل کا اقرار و اعتراف 3 سال تک کرتے رہے۔ لیکن آپ کے پاس کون گیا؟ آپ کو تحریک کرنے کے لیے کیا کس نے کہا کہ ثالثی فیصلہ خلاف ہے یا شریعت کے مطابق ہے، آپ فیصلہ دے؟ ہاں ہم پاکستانی ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں قائد اعظم کا احترام ہے، وہ تو شاید ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو چاہیے تھا علماء کی طرف دیکھتے۔ الحمدللہ اہل سنت کے علماء ہر علاقے میں موجود ہے، قلم اٹھاتے وقت یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ آپ کی تحریر علماء کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ ہر صفحے پر، ہر صفحے پر، چھوڑیے کون بول رہے ہو، میری بات سنیے، میں نے بولنا ہے، مناظر میں ہوں۔ آپ کے ہر صفحے پر کیوں 1 منٹ کے لیے سنیے میری، آپ کون ہیں؟ میں نہیں جانتا آپ کو، میں نہیں جانتا۔ صدر مناظر ان کے ہوں گے، میرے صدر مناظر آپ نہیں ہیں۔ سنیے بزرگ، آپ سے تعارف نہیں ہے میرا، شاید آپ صدر مناظر بن کے بیٹھے، آپ ان سے بولے، آپ ان سے بولے، آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنے مناظر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لا علمی کا اظہار کیا یہ بات کر کے کہ فصلوا اعلی ذکر، مسئلہ بتانے کے لیے آپ ہی موجود تھے۔ کیا دریا پار کر کے، روڈ پار کر کے آپ کو انہوں نے جا کے ڈھونڈا؟ یہاں کوئی عالم نہیں تھا، یہاں 4 علماء نے متفق کا فیصلہ دیا، 24-25 علماء نے تصدیق کر دی، مفتیان نظام نے تصدیق کر دی۔ آپ اپنے سالسوں سے پوچھئے کہ اپنے علم و دیانت سے بتا دیں کہ کیا شرعی فیصلہ نافذ ہونے کے بعد آپ اس پر کوئی گفتگو کر سکتے ہیں یا اس کے خلاف کوئی تحریر کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے ثالث میں سے جو بڑے ہیں وہ کہہ دیں کہ آپ کی وہ تحریر شرعی ہے، میں اعلان کر دوں گا کہ آپ اس مناظرے میں سچے اور جیت رہے ہیں۔ ہاں اشرف سالی صاحب بیٹھے ہیں، آپ فرما دیں کہ ثالثی فیصلہ جاری ہو جائے، فریقین کو تسلیم ہو جائے، فریقین عمل کر دے، تو کیا اس فیصلے پر کوئی شخص بھی نہیں؟ جی علم و دیانت اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے، تحقیق اور چیز ہے۔ ہمارے پاس فتاویٰ موجود ہے کہ ثالثی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ گزارش یہ ہے کہ جو ملک صاحب حضرت مناظر صاحب کے پاس گئے ہیں، وہ ان کی تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب کی معرفت یہ مولانا مجبور ہوئے ہیں، اس لیے اتنا وزن آپ ان پہ نہ ڈالیں، ہمیں اعتماد نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ حضرات؟ آپ اپنی واہ بند کریں، یہ پہلے ہی گزارش کی گئی تھی، مسلمہ طور پر یہ بات کی گئی تھی، پھر مجھے مجبوراً بولنا پڑا ہے۔ یہ بات سن لیں، اب یہ بات کی گئی تھی، بھائی سن لیں بات۔ وہ صدر مناظر ہیں، درمیان میں کیوں بولتے ہیں؟ صدر مناظر ہیں، آپ میک پر نہیں بول سکتے۔ ہمارا کوئی معاون میک پر نہیں آیا، ہمارا کوئی معاون نہیں بول رہا، آپ نہیں بولے۔ اپنے مناظر صاحب کو آپ بات بتائے، وہ بتا دیں۔ ہمارے سوال کا جواب چاہیے یا لا جواب؟
جی ہاں ابھی میرے 2 منٹ باقی ہے جناب. یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے. علمی بحث ہے, علمی گفتگو ہے, مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے. قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد شریف رضی صاحب نے پہلے ہی آپ حضرات سے کیا ہے التماس کیا تھا کہ علماء کا ادب احترام ملحوظ رکھا جائے. میں بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے اور ہمیں تحقیق تک پہنچایا جائے. آپ میرے مناظر میرے مقابل کو کہیں, میں ان ثالث حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سوال کے جواب کے بارے میں آپ کچھ کہہ دیں. ابھی 1 منٹ باقی ہے جناب, صرف سوال کا جواب دے دیں. اگر جواب ہے تو بھی ہاں میں کہہ دیں, نہیں ہے تو بھی نہ میں کہہ دیں. ہم نے کوئی جرمانہ آپ پہ نہیں ڈالنا. آپ نہیں بولے حضرات, ادھر منہ کر کے بولیں. آپ ان سے بات کریں, آپ ان کے صدر مناظر ہیں, ہم سے نہیں کریں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. کالے بندے نال سنی کرنا ہے. ہمیں سوال کا جواب چاہیے جناب, سوال کا جواب چاہیے. ہمارے چیلنج بھی پہنچ رہے ہیں کہ آپ اپنا کوئی اعتراض اگر شرط کے ساتھ ثابت کریں گے تو ہم مہنگا انعام بھی دینے کو تیار ہے, لیکن آپ پہلے سوال کا جواب دیں. آپ اس وقت جو یہاں تشریف فرما ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آپ ثالثی فیصلے پر بار بار زور دے رہے ہیں. شریعت کی فقہ کی کوئی جزی پیش فرمائیں کہ ثالثوں کا فیصلہ صحیح ہو یا غلط بہرحال نافذ ہوگا. یہ جزی پہلے پیش فرمائیں, اس کے بعد جی میں آپ نے جو عبارت پڑھی ہے ان وافق کا مذہبہ ہو, اس سے بھی یہی ثابت ہوگا ہے کہ وہ نافذ تب ہوگا کہ مذہب کے موافق ہو. پہلے یہ جزی پیش فرمائیں کہ فیصلہ ثالث کا فیصلہ صحیح ہو یا غلط بہرحال نافذ ہوگا. جہلوں والی بات کرتے ہو. اگر فریقین مخاصمت کریں, وہ قبول نہ کریں تو پھر قاضی کے پاس جائیں گے. جب فریقین نے مان لیا پھر اس کے بعد اس سوال کا کیا فائدہ؟ بولنے دو, جواب بولنے دو. اگلے جواب نہیں بنتا تو صاحب کہہ دو. سنیے جواب کہ میں نہیں جواب دیتا. جی حضور. کیا یکڑا مار رہا جناب کہ ثالثی فیصلہ لازم ہے, نافذ ہے, وہ غلط ہے, غیر شرعی ہے یا شرعی ہے, یہ آپ کا سوال ہے. جی تو سنیے, ثالثی فیصلہ کرنے والے اگر ہیں علماء, ہاں جی آرام جناب, سکون سے, ہمیں سکون چاہیے جناب. ثالثی فیصلہ کرنے والے ثالث حضرات اگر ہیں عالم, انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا. اب اس فیصلے کو یہ دیکھنا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق نہیں, تو میں بتانا چاہتا ہوں, آپ سے پوچھنا نہیں چاہتا, آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حق صرف قاضی کو ہے اور ثانی ثالث کو ہے. وہ بھی ان کو حق تب ملتا ہے جب فریقین وہ فیصلہ ان کو پیش کرے. اور یہ بات میں چند منٹ پہلے یہ کہہ چکا ہوں, شاید آپ نے اس وقت توجہ نہیں فرمائی. مطلقاً قاضی کو بھی اختیار نہیں کہ کسی بھی ثالث کے فیصلے کو وہ دیکھے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یا فریقین کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر قاضی اس کیس کی سماعت کر سکے. قاضی کو بھی شرعی طور پر اور موجودہ قانون کے طور پر بھی اختیار نہیں ہے. کہ موجودہ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جب متاثرہ فریق اپیل نہیں کرتا, اس اپیل کی سماعت نہیں ہوتی. شریعت نے بھی یہی قانون رکھا کہ جب دونوں فریق چاہے اپنے آپ کو متاثر سمجھتے ہوں یا کسی ایک کو متاثر سمجھتے ہوں, دونوں فریق قاضی مولا, وہ قاضی جس کو حاکم وقت نے مسلمانوں کے مخصوص علاقے کے لیے مخصوص مقدمات کے لیے مقرر کیا ہو,
اس کو پیش کریں گے تو قاضی بھی تب سنے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی مولوی ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی کسی گٹھ میں بیٹھا ہو اور وہ کہے میں تو چشمہ پہن کر بیٹھ گیا ہوں، میرے پاس قلم ہے، لاؤ میرے پاس، میں دیکھتا ہوں یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. شریعت نے یہ اختیار نہیں دیا، اخلاق نے یہ اختیار نہیں دیا، موجودہ قانون نے، ہمارے معاشرہ نے، ہماری پنچایتوں نے بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ فیصلہ کرنے والے اور ہوں، فیصلہ کسی اور کا ہو اور اس کو جانچنے والا کوئی اور ہو جائے. یہ کسی شریعت میں نہیں، کسی قانون میں نہیں. لہذا آپ کو یہ کوئی حق نہیں تھا. آپ کی تحریر غیر شرعی، اس وقت آپ کی حیثیت غیر شرعی ہے. جناب یہ حوالے موجود ہیں، کہیں تو ہم لکھے ہوئے ہیں، ہم ثالث حضرات کو بھی پیش کریں گے، پڑھ کر بھی سناتے ہیں. جی پڑھو، جی پڑھو. نہیں عبارت پیش. ہاں جی. ولو حکم راجلان حکم راجلان کہ دو آدمیوں نے حکم بنایا، ایک آدمی بینہما اپنے باہمی تنازع کے حل کے لیے ایک ثالث کو دو فریقین نے ثالث مقرر کیا. ورد یا بے حکم ہی، اس ثالث نے جب فیصلہ جاری کر دیا، ان دونوں فریقوں نے اس فیصلے پر اعتراض نہیں کیا. فیصلہ جاری ہونے سے پہلے اس ثالث پر عدم اعتماد نہیں کیا. اب جو وہ فیصلہ جاری کرے گا جازا، وہ فیصلہ نافذ ہوگا، وہ فیصلہ جائز ہوگا. حضرات یہ پورا شہر بندیال گواہی دے گا کہ جس تاریخ کو مجلس بیانات ہوئی، تحکیم نامہ لکھا گیا، اس کے چند دن کے بعد مجلس بیانات منعقد ہوئی اور اس سے اسی دن جو ہے کیا ثالثی فیصلہ لکھا گیا، پھر دوسرے دن فیصلہ جاری کیا گیا. تو نہ تو مجلس بیانات میں فریقین میں سے کسی نے ثالثوں پر اعتراض کیا. یہ منتظم صاحب اشارے سے آپ کنٹرول کریں، اشارے سے. ثالثوں پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب فیصلہ بیانات ہو گئے، فیصلہ جاری نہیں ہوا تھا تو فریقین میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب فیصلہ جاری ہو گیا، شہر میں بھی تقسیم ہو گیا، فریقین کو کاپیاں مل گئیں، تو فریقین نے برملا کہا کہ ہم استاد صاحب کا فیصلہ مانتے ہیں. اور انہی دنوں میں ہمارے محترم ملک محمد مظفر صاحب، جن کو صاحب کہتے ہیں، یہ کون سی خیلی کہتے ہیں؟ سلطان خیل. اور ہمارے انتہائی میرے بہت پیارے دوست ہیں، شاید ابھی ہوں گے ضرور، ملک حاجی عمر اقبال صاحب، یہ بندیال، یہ دیانتدار بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، مبلغ دین بھی ہیں، ملک بھی ہیں. یہ دونوں گلشن کو لائے، میرے استاد محترم کے پاس لائے، ان کی خدمت میں لائے. آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ شریعت پر عمل نہیں کر رہے، ان کو سمجھاؤ. تو گلشن نے کہا کہ حضور ہم نے آپ کا فیصلہ مانا ہوا ہے، عمل کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی عورتوں کو الگ کیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تو نہیں رہتے وہی ہو، کہ تو الگ کیا ہوا ہے، ان کو کسی اور جگہ رکھو، عدت پوری ہو جائے. یہ جو ثالثی فیصلہ سے طلاقیں پڑی ہے، یہ عدت پوری ہو جائے، پھر اس کے اور سے نکاح ہو، پھر وہ طلاق دے گا، پھر تو پوری. ان دو ملک صاحبان نے کہا جناب یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ہم اسی طرح کریں گے. میرے استاد محترم نے فرمایا اپنے مخصوص لہجے میں، علاقائی محاورے میں، اور میرے سر تو لتھی تھوڑے اتے چڑھی. ٹائم ہو گیا جناب؟ جی ٹھیک ہے. جی میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ فیصلہ غلط ہو یا صحیح، دونوں صورتوں میں نافذ ہوگا، یا صحیح ہونے کی صورت میں نافذ ہوگا اور غلط ہونے کی صورت میں نافذ نہیں ہوگا. تو ہم چونکہ مقلد ہیں،
مجتہد نہیں ہے اس پر، اس لیے آپ کو اس پر اپنے امام کی عبارت پیش کرنی چاہیے. نام بتا دو نا. الجوہرۃ النیر. سنیے جناب، ثانی فیصلہ، ثالثی فیصلہ کو شریعت کے مطابق سمجھنا یا شریعت کے خلاف سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو فقہائے احناف نے بیان فرمایا ہے. پہلی چیز کہ ثالثی فیصلہ تب خلاف شرع ہوگا جب وہ کیا ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے خلاف ہو. یہ فقہا نے لکھا. ہاں، وَإِذَا رُفِعَ إِلَّا الْقَصْدِ، ٹھیک ہے. حکم حاکمین عمدہ ہو الا ان یخالف الکتاب والسنت والاجماع. یہاں چار دلائل کو ذکر نہیں کیا فقہا نے، کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع کو، کہ اگر ان تین دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کے خلاف ہو وہ فیصلہ تو وہ فیصلہ غلط ہوگا. ایک چیز کہ تین دلیلوں میں، ان تین دلیلوں میں سے کسی دلیل کے خلاف ہو. دوسری بات یہ کہ یہ کون نکھیڑا کرے گا، کون بتائے گا کہ یہ ثالثی فیصلہ ان تین شرعی دلیلوں کے خلاف ہے. سنیے، ہر عالم کو اختیار نہیں، کسی مفتی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی ثالثی فیصلے پر وہ نظر ثانی کر کے بتائے کہ یہ فیصلہ قرآن کتاب اللہ کے خلاف ہے، سنت رسول کے خلاف ہے یا اجماع کے خلاف ہے. یہ بات وہی کرے گا جو قاضی مولہ ہوگا یا فریقین کو انہوں نے مقرر کیا ہو. آپ کہتے ہیں بارہ دکھاؤ. ابھی ہم نے حوالہ پڑھا اذا رفع الیہ حکمہ الیہ، کہ دونوں فریق حکم کے فیصلے کو اس تک پہنچائیں، قاضی تک پہنچائیں. وتحاکما، اور وہ اپنا مقدمہ دونوں پیش کریں، تب قاضی اس کیس کی سماعت کرے گا، تب قاضی فیصلہ کرے گا. آپ تو بھی کہہ رہے تھے قاضی نہیں ہوں. ہم جانتے قاضی کیسے ہوتے. آپ تو قاضی نہیں ہیں، آپ ثالث بھی نہیں ہیں. آپ خود کہہ رہے نہ آپ قاضی ہے نہ ثالث ہے. تو مان لیجئے حضرت جی کہ آپ کی حیثیت شرعی نہیں ہے، وہ مان لیجئے، کوئی بات نہیں. قرض صحیح، قرض صحیح، قرض صحیح، ہم اس پر کوئی جرم نہیں رکھیں گے. یہی کہہ دے کہ جواب نہیں. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں رجوع کرنے میں تو میرے سوال یہ آئی کہ یہ آپ اس سے جزی پیش فرماؤ کہ فیصلہ صحیح ہوئے یا غلط ہوئے اور نافذ ہو سی. ایک دوسری چیز یہ کہ یہ فیصلہ جڑا ہویا 3 سال تک اس نو صیغہ راضی رکھا گیا. اگر یہ صحیح ہے تو اس نو صیغہ راضی کیوں رکھا گیا؟ صحیح ہے جناب. مولوی صاحب سنیے، آپ ہٹے نہیں، لین نہ چھوڑیے. یہ آپ کے اعتراض الگ ہے، آپ کی تحریر میں الگ طور پر ہے. اس وقت جو بات ہو رہی ہے، آپ کا سوال ہے کہ ثالثی فیصلہ شریعت کے خلاف ہو وہ نافذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میرے ثالث حضرات، میرے جواب کو آپ نوٹ فرمائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ثالثی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے فقہائے احناف نے 2 شرطیں مقرر کی ہے. کہ کیوں مجھے موقع دیتے ہیں، مجھے کیوں چھیڑتے ہیں؟ آپ اپنی بات پوری کریں، ٹائم پورا کریں. یہاں سے کیوں ہٹ کر وہاں جاتے ہیں؟ آپ نعم یا لا میں جواب دے دیں. یقین فرمائیے ہم اس پر تبصرہ نہیں کریں گے. خاموش ہو کے، آنکھ بند کر کے، میری تو ویسے بھی نظر کمزور ہے، آپ نظر مجھے نہیں آ رہا ہے، ہم آگے چلیں گے. میں نے جب لکھ کر آپ کے پاس بھیجا تھا، آپ نے اگر غلط تھا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ پر فرض تھا کہ جواب دینا چاہیے تھا. کیا جی؟ جی آپ نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا. وہ سوال اگر غلط تھے تو ان کو رد کر دینا چاہیے تھا. کون سا سوال یہ؟ جو سوال میں نے لکھ کر آپ کی خدمت میں بھیجے تھے، اور سب سے پہلے میں نے آپ کی طرف بھیجے تھے سوال. کون سے سوال تھے؟ کس کو بھیجے؟ سوال میں پڑھ کر سنا. کیا بات کر رہے ہیں؟
جی یہ تحریر جو یار ان کا بھی کوئی تعلق ہے ان باتوں کا مانگ رہے تھے. مسئلے سے؟ سنیے، نہیں جی نہیں حضور، میں عرض کروں گا جی، میں عرض کروں گا. یہ جناب میرے پاس وہ موجود ہے جواب، جی یہ جواب موجود ہے آپ کی تحریر کا، آپ کے تمام اعتراضات کا. ان آپ کے اعتراضات کا کے جوابات میرے استاد مکرم فقیہ العصر نے الحمدللہ فی البدی لکھ کر دیے ہیں، لکھوائے ہیں، اور میں نے وہ حوالے جمع کیے ہیں. ہم نے الحمدللہ میرے استاد مکرم نے اور میں نے آپ کی تحریر کا جواب دیا ہے. ہم نے ایک لفظ بھی اخلاق سے نہیں گرا ہوا نہیں شامل کیا، تہذیب سے گرا ہوا شامل نہیں کیا. لیکن آپ نے جو تحریر کی ہے یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں علماء گواہی دیں گے، الشیخ من یحیی السنۃ ویمیت البدعۃ ویکون افعالہ واقوالہ حجۃ للناس. یہ تو وہ شخص ہے کہ زہد و تقوی کا پیکر ہے، علم کا پیکر ہے. اس کا قول اور فعل یہاں کے مسلمانوں کے لیے حجت ہے، ابھی تک حجت مانتے آ رہے ہیں. 3-4 ضلعوں میں جو بھی شرعی فیصلہ ہوتا تھا آپ کی مور ثبت ہوتی تو وہ فیصلہ ہر ایک کو مانا جاتا تھا، تسلیم ہوتا تھا. یہ ان کا فیصلہ تھا. اور آپ کیا ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہیں جابر کہہ رہے ہیں، کہیں آپ نے ظالم ان کو لکھا ہے، کہیں ان کو کیا شریعت چھپانے والا لکھا ہے. ذرا دیکھا تو ہوتا. کیا آپ واقف نہیں تھے؟ ان کے علم سے واقف نہیں تھے؟ ان کے زہد و تقوی سے آپ واقف نہیں تھے؟ آپ کی آنکھوں پر اور آپ کی عقل پر وہ وہی تھا جس کا میں نام لوں تو میں مجرم بن جاؤں گا. آپ کے تصور میں وہی تھا، آپ کے تصور میں کسی عالم کا مقام نہیں تھا، شریعت کا مقام نہیں تھا. اس وقت آپ کہہ دیتے کہ حضرت جی میرے پاس یہ سوال آیا ہے. یہ تو اس وقت آپ نے کہا جب ہمارے محترم آپ کے استاد بھائی، ہمارے بزرگ ساتھی جناب استاد العلماء مفتی محمد ابراہیم صاحب کو ہم نے بھیجا کہ مفتی صاحب سے بات کیجئے، یہ ثالثی فیصلہ ہے، آپ وہاں بیٹھ کر کچھ نہ لکھیے، کیا سے کیا ہوگا. کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے. حضرت موجود ہے. آپ نے ان کو جواب دیا جو ہمیں پہنچایا گیا. اور ایک موبائل میں ہے جی وہ ریکارڈ، وہاں جی وہاں ہے، یہاں ہے. آپ کی آواز موبائل میں ٹیپ کی گئی، وہ ریکارڈنگ موجود ہے. آپ وہاں کہتے ہیں جی میں تو لکھنا شروع کر دیا ہے، پورا لکھوں گا، ملکوں سے وعدہ کیا ہے پورا لکھوں گا، جو کچھ لکھوں گا بندیال جا کر ثابت بھی کروں گا. میرے سابق دوست پیر غلام رسول قاسمی کو میں نے بھیجا، وہ آپ کے پاس گئے. آپ نے ان کو کہا میں نے فیصلہ اب لکھ دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، ملکوں کو دینا ہے، لیکن مجھ پر حق واضح ہو چکا ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں وہاں جا کر حق کو واضح کروں. وہ ذرا حق آج اگر ثابت ہو جائے تو ہم مان لیں گے، ہم مان لیں گے. وہ حق ہوتا کیا ہے جو آپ ثابت کریں گے. حضرات محترم یقین فرمائیے، یہ درجنوں کتابیں موجود ہیں، ہر کتاب میں باب و تحقیق موجود ہے. باب و تحقیق میں سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے، اذا حکم نفذا، ثالث جب فیصلہ جاری کر دے، شرعی طور پر وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے، اس کو غیر شرعی کون کہے گا؟ وہ کہے گا جو قاضی مولا ہو یا جس کو انہوں نے ثالث بنایا. فرما رہے ہیں آگے ہے جازا و لازمہ، لازمہما، وہ فیصلہ صرف جاری ہو کر جائز نہیں بلکہ دونوں فریقوں عمل کرنا لازم ہوگا. آپ کیوں چھڑاتے ہیں؟ شریعت کہتی ہے عمل کرنا تم پر لازم ہے. وہ 3 سال عمل کر کے پرسکون رہے تھے. 3 سال کے بعد موچیوں کو کس نے جگایا کہ ہم تمہاری بیویاں تمہیں واپس دیں گے؟ خوف خدا کیجئے کہ جن کو 4 علماء نے انہی کے بیانات پر 3 طلاقوں سے متعلقہ کیا اور ان کو الگ کر دیا، فریقین نے، اس فریق نے فیصلہ تسلیم کر کے اپنی بیویوں کو الگ کر دیا.
اور آپ نے ایک آدمی کے کہنے پر کیسی تحریر دے دی. آپ لکھتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو واپس لاؤ, جن کو طلاقیں دے چکے ہو, جن پر طلاقیں پڑ چکی ہے, ان کو بساؤ. وہ اپنے خامدوں کے پاس بس رہی ہے, آپ خوش بیٹھے ہیں کہ اپنی اس تحریر پر عمل کرا کے بیٹھے ہیں. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کی تحریر بھی غیر شرعی ہے, ان کے بیویوں کو پاس رکھنا غیر شرعی ہے, آپ کا اس کو بٹھانا غیر شرعی ہے, ان کی حمایت کرنا یہ دیدہ دانستہ ہے. اگر پہلے کفر نہیں تھا, اگر لزوم میں کفر تھا, یہ مسئلہ سننے کے بعد اگر ان بیویوں کو ان خوفوں سے آپ الگ نہیں کریں گے, یہ التزام کفر ہوگا. التزام کفر کا حکم ہم علماء سے پوچھ کر آپ کو بتائیں گے. کھانا خراب ہے جی, 3 منٹ میرے باقی ہے. بات یہ ہے, اسی سوال کے جواب کی طلب میں میں نے کیا ہے آپ کو چیلنج بھی دے دیا کہ جو آپ کا اعتراض ہے آپ ان کتابوں سے ثابت کر دے, منہ مانگا انعام لے, یا میں جو ثابت کروں گا آپ کی تحریر کے پر خچے اڑاؤں گا. آپ کی اپنی تحریر سے جو آپ نے جاری کی ہے, وہ کیا اخلاق ہے؟ یقین فرمائیے مجھے اخلاقی قدر اجازت نہیں دیتی. آپ نے اپنی تحریر میں ملک ہارون صاحب کے سوال کے جواب میں جو تحریر لکھی ہے, امت کے نوجوانوں کو, دوسروں کی بہو بیٹیوں کو آپ نے کیا سبق دیا ہے کہ لڑکی ماں باپ کے آنگن سے نکل کر گلی میں آئے, لڑکے کا ٹاکرا ہو جائے, پھر کیا ہے ان کے خفیہ روابط ہوں. یالا حیا سے میں کہوں گا, شاید حیا کہاں ہوتا ہے. کیا ایک تحریر جس کو شرعی فیصلے کا نام دیا جانے والا ہو, وہ اس میں لکھے کہ بنجر زمین سیراب ہونے لگتی ہے, یہ شرعی تحریر ہے. آپ کہتے ہیں یہ شرعی تحریر ہے, آپ نے لکھا ہمارے فیصلے کے رد میں کہ اغوا کیا ہوتا ہے. میں نے یہی کہا ہے کہ جو بھی بات میں ثابت کروں گا آپ کی اپنی تحریر سے ثابت کروں گا. آپ نے یہ لکھا کہ لڑکی لڑکا پہلے ٹاکرا ہوتا ہے, پھر خفیہ روابط ہوتے ہیں, پھر بنجر زمین سیراب ہونے لگتی ہے. آگے کہا جب بنجر زمین سیراب ہو چکی ہوتی ہے پھر وہ رابطہ کر کے کہتے ہیں بھی چلیے, وہ لڑکی لڑکا فیصلہ کر دے, اب چلیے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملائیے. یہ آپ کے الفاظ نہ ہوں, میں مجرم ہوں, تو اس کو کیا کہتے ہیں حضرت؟ اس کو شادی کہیں گے, اس کو اغوا نہیں کہیں گے. اس لوہار نے, اس موچی نے, کیا نام ہے, رحمت اللہ نے درخواست دی وہاں عدالت میں. یہ میرا ابھی موضوع نہیں تھا, یہ تو موقع پر بات ہوتی, بات آ گئی ہے. تو کیا یہ خفیہ روابط کے بغیر عدالت میں وہ بیان دیں؟ ہمیں تو شرم آتی ہے, ہم خود بچوں والے ہیں, بچیوں والے ہیں, لیکن آپ تو ایسے نکلے گویا اس معاشرے میں آپ رہتے نہیں. میں نہیں سمجھ سکا آپ نے معاشرتی عکاسی کی ہے یا اپنا تجربہ پیش کیا ہے کہ جوان لڑکی سے کس, نہیں جی تبصرہ نہیں ہونا چاہیے, جوان لڑکی سے ایک لڑکا ناجائز اور جنسی تعلق کیسے قائم کرتا ہے, یہ آپ نے تفصیل کے ساتھ لکھ دیا کہ پہلے ٹاکرا ہوتا ہے, پھر آنکھیں ملتی ہے, خفیہ رابطے ہوتے ہیں, پھر بنجر زمین سیراب ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ماں باپ کا گھر چھوڑ کے وہ دور جا کے بستے ہیں. یہ اغوا ہے, یہ آپ کو تسلیم ہے, یہ سب کچھ رحمت اللہ نے کیا ہے. ابھی بھی اگر کوئی حیثیت نہیں, میں اب اپنے حاضرین سے بھی پوچھوں گا, جو میرے مداح ہیں ان سے بھی نہیں, کیا مناظرے میں کوئی بات باقی ہے؟ نہیں, ٹائم ختم, یہ مناظرہ بھی ختم, کوئی اور بات باقی رہ گئی ہے؟ بس ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ, ہمارے ایک سوال کے جواب نہیں دیا. نہیں, انہوں نے
تو جواب ہاں آپ یہ نہیں ہمارا بھی پہلا تبصرہ نہیں کریں جناب، تبصرہ نہیں کریں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں آپ نے اپنے فیصلے کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی جناب تھی، جس نہیں کو جناب، ہمارا سوال پہلا قائم ہے، ہم نے اور وہ جواب لینا ہے، پھر آگے چلیں گے. جی ہاں وہی جواب لینا. آپ نے اپنے فیصلے کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی تھی، جی 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 اور فرمائیں. آپ مقلد ہیں، اس لیے آپ کو اپنے ہر اس طریقہ کار پر دلیل پیش کرنی چاہیے فقہ کی کتابوں سے، لیکن آپ نے اپنے فیصلے میں کوئی دلیل اس پر نہیں دی کہ آپ جس فیصلے پر زور دے رہے ہیں کہ یہ حکم کا فیصلہ ہے، یہ لازم ہوتا ہے، میرے تحقیق کے مطابق وہ فیصلہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ سن اور کیا رہے آپ تھے؟ نے اس پر کوئی دلیل نہیں دی. اگر کوئی دلیل دی ہے تو وہ دلیل پیش فرمائیں کہ وہ کون سی دلیل ہے. صحیح ہے جناب. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو جواب دیا تھا، میں نے جب لکھا تھا تو پہلے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا، مولانا محمد ابراہیم صاحب قبلہ کی خدمت میں بھیجا تھا، آپ کی خدمت میں آپ نے پڑھا تھا اور جواب دینا تھا، تو آپ کا حق بنتا تھا کہ جواب آپ میری طرف بھیجتے. اگر آپ کا جواب ثواب ہوتا تو میں نے لکھ دیا تھا، میں رجوع کر لوں گا، اس میں جھگڑے کی کیا بات تھی. لیکن اب بھی آپ رجوع جواب کرنے اور مولانا، فیصلے جانبداری چھپانے کا کے لیے تقاضا کرتے ہے کہ ہیں، آپ بھی رجوع کر لیں، لوگوں کو آپ کے پاس واپس کوئی کرنے دلیل یا نہیں ہے. بیان کرنے کے لیے نہیں کرتے. آپ بھی آپ کے رجوع کر فیصلے لیں، بھی ایمان چھپانے بچ کے جائے لیے گا. ہوتے ہیں اور آپ کے جواب بھی چھپانے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے اپنا جواب بھی چھپا رکھا. ساری عبادتیں مجھے ثابت پیش کریں کر دیتی ہیں، کہ کتابیں دشمن پیش کی کر دیتی ہیں. گواہی مولوی دشمن صاحب کے ایمان بچا، خلاف ایمان قبول ہوتی ہے، بچا، یہ خاتمے ثابت کا کریں خیال کتابوں کر. سے. خاتمے کا اور خیال کر، حلف لینے خاتمے کے کا خیال کر. بعد بھئی آپ جتنا- خاموش رہے نا، حلف لینے کے بعد ٹائم ختم ہو چکا ہے، جب مدعا علیہ جو مقرر آپ نے کیا وہ ختم ہو علیہ چکا ہے. قسم چاہ دیتا ہے تو آپ نے جو فیصلہ ٹائم مدعا علیہ کے نکالے خلاف تھے. کیوں کیا گیا؟ میرا سوال یہ ایمان ہے. بچا، ایمان صاحبزادہ بچا خدا. ظفر الحق صاحب، پروفیسر صاحب، اس آدمی کو بلائیں بھائی جس نے ٹائم میرا لگوایا. سوال یہ ہے کہ البینۃ گھنٹے للمدعی جس نے والجمین علی من انکر، اگر لوہاروں کے پاس گواہ نہیں تھے اور یقیناً نہیں تھے اور موچیوں نے قسمیں اٹھا دی تو قسموں کو رد کر کے فیصلہ ان کے خلاف کرنے کا شریعت میں جواز ثابت کریں. یہ میں یہ اس میں کہ نظر ثانی صرف قاضی یا ثالث سے قاضی کو چھوڑیں، قاضی تو ہے ہی نہیں، نظر ثانی ہو گئی ہے. آپ پر لازم ہے کہ اپنی اس بات کو ثابت کریں، آپ کی کیا ورنہ آپ کا فیصلہ یہ حکم کا فیصلہ نہیں ہے. حکم کا فیصلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جن آدمی کو حکم مقرر کیا جائے وہ تحقیق کریں، اور یہ حکم تیسرا شخص نہیں بول سکتا. توبہ کر لو، توبہ کر لو، ٹھیک ہے اپنی جناب. عاقبت کو بچاؤ. مولوی صاحب اپنی عاقبت کو بچاؤ، اپنی عاقبت کو بچاؤ، توبہ کر لو، فتح ہو گئی تمہاری. تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. شیخ الحدیث صاحب فرما رہے ہیں قبلہ شیخ الحدیث. میں وہی عرض کر رہا ہوں، البینۃ للمدعی والجمین علی من انکر، ایک بھی آپ نے جواب یہ نہیں اس دیا. متواتر حدیث کو رنتے ہوئے میں اعلان کر گواہ رہا نہیں ہوں تھے اور میں اعلان کر مدعا رہا سے ہوں قسم لی اور کہ پھر مولوی فیصلہ ان صاحب کے خلاف کیا. گفتگو میں ہار گئے آپ کو ہیں، یہ ثابت کرنا جواب ہوگا، نہیں دے تب سکے. یہ فیصلہ نافذ ہوگا. طیب صاحب نے اپنا موقف ثابت کر دیا ہے، آپ کو ہو یہ گیا ثابت کرنا ہوگا. اور وہ اپنی عاقبت کو بچائیں. جی نہیں میں اپنا اعلان کر رہا ہوں، بات ختم ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ بھی اگر شریعت کے خلاف ہو تو وہ نافذ نہیں ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر قاضی کا فیصلہ خلاف شرع ہونے کی وجہ سے نافذ نہیں ہوتا تو حکم کا فیصلہ خلاف شرع ہونے کے باوجود کیوں نافذ ہوتا ہے؟ ذرا پریشان نہ کرو. جی رولا بات اچھا نا بٹھاؤ نا جی. حضرات آپ تشریف رکھیے، آپ حضرات تشریف رکھے، آگے بات کو آگے بڑھانے دیں. ہمارے صدر مناظرہ صاحب یہ میک آگے کرو پھر میک آگے کرو. چار کتابوں کے حوالے پڑھ کر سنائے ہیں اور مولانا صاحب
फरमाते हैं कि दलील हमें एक भी नहीं मिली, दलील वो अपने पास लिखे हैं। असल मैं ये समझता हूँ कि आप ये किताब खोलें तो असल पता मसले चले। को मसले से रखना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ सुनिए। किताब खोले बगैर आप कि हक तकरीर आपको करना हैसियत क्या चाहते है, हैं। आपकी हैसियत कि आप मेरी मसीह हैसियत अल्लाह करीम ने मुसल्लम फरमाई है। लोग 20 साल हो गए हैं मुझ पर एतमाद करते हैं, मसाइल पूछते हैं, आपकी बात आप पर असल कोई मसले को तरीके नजरअंदाज करना चाहते हैं। सदर आप मुनाज़िर- साबित करें सदर कि मुनाज़िर अलबय्यिनतु जवाब- लिलमुद्दई वल जमीन अला छोड़िए, मन कर, छोड़िए। आपने लुहारों की गवाही इनके खिलाफ छोड़िए कबूल की, लोहारों हालांकि को, वो आप दुश्मन की लोहारों गवाही थी, के- साबित करें आप। बात ये नहीं, सदर मुनाज़िर को बोलने दें, इनके एहतराम में सदर गुजारिश मुनाज़िर ये को कर बोलने रहा दें। हूँ कि 3 किताबों से मुफस्सल हवाले पेश किए हैं और मौलाना साहब फरमाते हैं कि कोई दलील हमें मिली नहीं। ये किताबें लेना चाहते हैं तो ले लें, पढ़ के इनके खिलाफ कोई तकरीर है तो वो हमें सुना दें। हम आज भी मैं दावा करता हूँ, आज भी मैं दावे से कहता हूँ कि मेरी तहरीर का आप किताबें आपके पास वो नहीं है, साथ जवाब दें। सुनिए जनाब, सुनिए। किताबें और मौजूद पर है, जवाब तो आज तक बना किताबें नहीं। ले लें और देख वैसे लें और उलझाव उसके पैदा बाद करना तकरीर और करें। इसका क्या मतलब है? टाइम यही है कि ये किताबें जिन पर हवाले पेश किए गए हैं, ये किताबें इनको दें, उन इबारतों का रद्द ये अपनी तरफ से पेश करें। जनाब ऐसा किताबें करते ले हैं लेना किबला शाह साहब, किताबों का तबादला कर लें, तैयारी फरमा लें। इनकी वो किसी और जी। मौजू पर तैयारी थी, इस बात पर तो तैयारी ही नहीं थी ना। लोगों को पता लग गया है कि इस मौजू पर तैयारी नहीं, तैयारी किसी जी और बहुत खूब, ये हकीकत है। नहीं फैसला शाह साहब, नहीं, अभी मैं फैसले की बारी नहीं मैं आई। चाहता हूँ कि ये तीनों मैं किताबें पूछता ये हूँ। ले ले, तीनों किताबें ले लें और 1 घंटा टाइम ले लें इन इबारतों ठीक है का रद्द जनाब, करें। बहुत अच्छी तजवीज़ है। अब मेरा टाइम हुआ जी। ये भी कर लेने ऐसी, ये भी कर लेने, ये भी कर लेने। ए कोई वो तो नहीं ना, यूट्यूब नहीं जिथे तकरीर कर जाएगा तू तो जवाब यूट्यूब वही दे देने। आज तो मुहिंद्रू ही काबू आयो जान जी। जनाब तवज्जो फरमाइए हजरात, मुंतज़मीन से मैं गुजारिश करता हूँ, मलिक मुनीर साहब आप हमारी बात सुने, बात तो सुने जनाब, मलिक साहब बात तो सुने, बात सुनिए। मलक साहब जो किताबें मौलाना मुफ्ती तैयब अरशद साहब ने हवाले पेश किए हैं वो किताबें इनको दें, वक़्त इनको दें, उनका एक इबारत का ये रद्द पेश करें और 1 घंटा टाइम ले लें। बहुत खूब, बहुत खूब। इनको 1 घंटा टाइम दे। हमारे टाइम को आप जाया न करें। आपने एक दफा तंबीह कर दी है सदर मुनाज़िर साहब, आपकी मेहरबानी है। जी आपने मैं मलक साहब से बात कर रहा हूँ, आपको मैं कह नहीं रहा। टाइम तो हमारा है, सदर मलिक तो साहब मैं बोल रहे हैं, टाइम इत्तेफाक हमारा से है। हूँ। मलक साहब ये किताबें लेकर मौली साहब को दे दें, 1 घंटा ये रद्द करें, ये इतनी जरूरी है ना। आप तवज्जो, ये आप भी दुआ। गलत बात है, मैं आपसे कहता हूं, नहीं आप ये बात गलत है। नहीं ये गल कर, ये हरूम नहीं। मत दो अपनी आकबत का इन्हें बोला मलक साहब अपनी आकबत का खौफ करो, ये शरीयत की बात है। पढ़े लिखे समझे कोई जवाब नहीं कर सकते। ऐसे ही बोलो। एक सवाल का जवाब वो नहीं दे सकता। फैसला अब क़यामत तक इसका जवाब दे दें कि फैसले शरी के बाद, हकम के फैसले के बाद फतवे की तो वसीयत है।
ملک ہارون صاحب تسی وہ پوچھ کے دیو نا جی وہ حکم سے اے سوال کے ذمہ لو عرض ہے نا جی بھائی جناب ہمیں بات کرنے دیجئے، ہم فیصلہ کے لیے جہاں جمع ہیں، مولانا مفتی فضل رسول صاحب تشریف فرما ہے، میں بھی حاضر ہوں۔ جناب ملک صاحبان آپ مہربانی فرمائیں، انتظام آپ نے اچھا کیا ہے، آپ ہمیں موقع دیں کہ بغیر کسی مداخلت کے ہم شرعی بحث کر سکیں، ایک دوسرے کو اپنا موقف سنا سکیں، لہذا میری گزارش ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں۔ اس حد تک تو آپ کا شکر گزار ہوں اور میرے تمام بزرگ شکر گزار ہے کہ آپ نے یہاں اہتمام اچھا کیا۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ذرا خاموش ہو کوئی گل سنو۔ طیب ارشد صاحب قبلہ ثابت کر دیں کہ شریعت نے دشمن دی گواہی دشمن دے خلاف قبول کی تھی ہے۔ ارشد صاحب ہی ثابت فرما دیں کہ حلف لینے تو بعد فیصلہ مدعا دے خلاف ہوتا، میں اپنی حال تسلیم کر لے۔ نہیں طیب صاحب ثابت کر دیں ٹھیک ہے کہ دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف قبول ہے، اور طیب صاحب ہی ثابت کر دیں کہ گواہی تو بغیر دعویٰ ثابت ہوتا۔ طیب صاحب ہی ثابت کر دیں کہ قسم لینے تو پیچھے بھی مدعا کے خلاف فیصلہ ہو سی، میں اپنی حال تسلیم کر لے۔ نہیں کچھ اور خوش ہو جاؤ نا جناب ترائے گلاں نہیں پیش فرمائیں۔ نہیں کچھ اور خوش کرو جناب، کچھ تو حوصلہ افزائی اپنے ساتھی نہیں کرو جناب۔ جی جی حوصلہ افزائی کرو، لیکن جواب پریشان نہ کرو۔ لوہاران جی جی عیسیٰ علیہ السلام، جی بخاری شریف دی حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی نو چوری کر دیا اپنی آنکھاں نہ دیکھیا، آپ فرمائے اسرقتا؟ اس نے عرض کی لا واللہ ہے، اللہ دی قسم ہے میں چوری نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کریم تے ایمان رکھدا اور اپنی اکھ دی تکذیب کردا۔ اودی قسم دا اتنا اعتبار فرمایا، اور آپ نے طلاق دا اعتبار فرمایا تے قسم دا اعتبار کوئی نہیں فرمایا۔ قسم نو رد کر کے تے فیصلہ مدعا دے خلاف کرنا، یہ بھی جناب آپ نو ثابت کرنا اسی۔ ٹھیک ہے جناب، ایک قانون تساں پیش فرمانا اسی تے گواہ کوئی نہیں تے گواہ تو بغیر دعوے نو ثابت بننا، یہ بھی جناب نے ثابت فرمانا اسی کہ گواہ تو بغیر دعوی ثابت ہوندا، اور یہ بھی ثابت کرنا اسی کہ دشمن دی گواہی دشمن کے خلاف قبول ہوتی ہے۔ یہ عبارات جناب نے پیش فرمانیاں۔ تو تیسری چیز چوتھی یہ وے کہ آپ نے جڑا اس فیصلے اس فیصلہ حکم اور شریف فیصلہ قرار دیتا، میں دعوے نہ کہنا کہ حکمن قبلہ استاد صاحب اور مولانا محمد ابراہیم صاحب، آپ حکم کوئی نہیں ہے، اور آپ نے قبلہ استاد صاحب نے کوئی بیان شیان موچیاں کو لے جا کے کوئی نہیں لے، یہ بھی آپ دا ہے۔ پھر فیصلہ لکھنے والے تسی آئے ہو، اور اس فیصلے نو تساں اپنا حکم شرعی دا فیصلہ ثابت کرنا، یہ ہوتی بھی دلیل پیش فرمانی ہے۔ یہ حکم شرعی دا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب، اپنا ٹائم پورا کرو۔ حکم شرعی دا فیصلہ یہ بھی تسی پورا کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سوال ہے کہ جیڑا تسی جناب فیصلہ شروع فرما دے ہو وہ طلاق نال شروع فرما دے ہو، پہلے فریقین کو طلاق چاہتے ہو کہ تسا سارا فیصلہ تسلیم کر سو، اور اس تو بعد تسی کاروائی کیس دی شروع کر دے ہو۔ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حلف بالطلاق عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن انس رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حلف بالطلاق مومن وما استحل به الا منافق، فرمایا مومن
کبھی طلاق کی حلف نہ اٹھائے گا، اور جو حلف طلاق کا مطالبہ کرے گا وہ منافق ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ عذر شرع اپنا یہ طریقہ ثابت فرمائیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے فریقین سے طلاقیں لکھوائی جائیں اور ان کو دستخط کیے جائیں، یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ نے جو ان سے یہ حلف نامہ لکھوایا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا، اور انہوں نے آپ کو کہا بھی نہیں، اور انہوں نے اپنی زبان سے بھی طلاقیں نہیں کہیں، آپ نے ان پر یہ دستخط ان سے کروایا، اور دستخط کروانے کے بعد آپ نے ان پر یہ طلاقیں نافذ فرمائی ہیں۔ یہ بھی آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اگر جبری صورت میں طلاق لکھوائی جائے تو کیا یہ طلاق واقع ہوتی ہے، اور جو لوگ ملکوں کے شہروں کے ماحول کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ملک آدمی جب کسی آدمی کو یہ حکم کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنے پڑے گا ورنہ آپ کی صلح نہیں ہو سکتی، تو وہ خوف کے بارے دستخط کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ موچیوں اور لوہاروں نے خوف اور ڈر کی وجہ سے ان حلف ناموں پہ دستخط کیے ہیں۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے خوف اور ڈر کی وجہ سے نہیں کیا۔ دوسرا، اگر یہ شرن جبر ہے، اور جبر کی صورت میں اگر زبان سے نہ کہا جائے تو طلاق واقع نہیں۔ ان سب سوالوں کے جواب آپ کے ذمہ ہیں، اگر پیش فرما دیں تو میں رجوع کر لوں۔ یار تشریح رکھو، نہیں خاموش تشریح رکھو جناب۔ اچھا، بڑا اچھا موقع ہے گفتگو دا اچھا سارا، جی، لو سکون نال سنو، سکون نال سنو۔ یکتب طلاق امراتی فکتب لا تطلق، باب الاقراء کٹو، اقراء ٹائم ہو گیا جناب تو پورا۔ لو اکرہ علی یکتب طلاق امراتی فکتب لا تطلق لأن الکتابۃ اقیمت مقام العبارت باعتبار الحاجت ولا حاجت ہونا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ طلاق پر مجبور کرتا ہے اور وہ زبان سے نہیں کہتا بلکہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا ہے تو پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اپنے ہاتھ سے لکھنے والے کی طلاق واقع نہیں، اور دوسروں نے لکھ کر ان پر تھوپ دی، اور اقراری عبارت میں دوسرے لوگوں نے ان پر لکھ کر طلاقیں تھوپ دی، وہ طلاقیں واقع ہو جائیں۔ اقرار عبارت کر دے فضل القدیر میں اقرار ٹھیک ہے جناب، شامی ٹائم پورا کرو۔ شامی جی، ہو گیا جناب، اچھا 3 منٹ باقی نے جناب، پورے کرو، زور لو۔ اقرار دی شرائط دے وچ یہ ہے سنو جناب کہ اقرار ایسی چیز نہ کیتا جاوے کہ مکرہ نو نفس یا عضو دے زیادہ خطرہ ہوئے، تے یا ایسی چیز ایسا سبب ہوئے کہ اس دی رضا جڑی ہے وہ معدوم ہوئے۔ تے اس صورت دے وچ بھی انہاں دی رضا جڑی اتھے معدوم آئی، 5ویں جلد انہاں دی رضا معدوم آئی کیونکہ کمزور لوگ ہے، حکم کر رہے ہیں رئیس اپنا علمی دی رئیس سلطنت علمی دے رئیس علامہ صاحبزادہ ظفر الحق صاحب، اور دوسرا ملک برادری دا حکم ہے، وہ کنجے ٹال سکتے ہیں غریباں دا، انہوں دا حکم ٹال کے تے شہر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس واسطے انہوں تے جبر ہے، اور جبری طور تے انہوں کو دستخط لے گئے اور انہوں تے طلاق نافذ کی گئی۔ ٹھیک ہے جی، بولنا لو جناب جی، تے باقی انہوں پہلیاں جڑیاں ترے میں مطالبے کیتے ہیں کہ دشمن دی گواہی دشمن دے خلاف قبول، اور حلف تو بعد حلف نو رد کر کے تے فیصلہ مدعا دے خلاف، یہ جناب نو دلائل نال ثابت کرنا ہو سی۔ ہو گیا ٹائم جناب، جی جی ٹائم پورا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ فرماؤ حضرات گرامی، توجہ سکون نال گفتگو سنو۔ پہلے تو میں حضرت صاحب دا، مفتی صاحب فضل رسول صاحب دا اے شکریہ ادا کرے نا کہ میرے استاد محترم دے صاحبزادے پروفیسر ظفر الحق صاحب نو رئیس ریاست علمیہ تسلیم کر دیتا۔ ایک اعزاز ہے، اگر حضرت صاحب کی طرف مل گئی ہے 7 سلام جناب، لیکن روایہ وزن سارے واسطے وہ ظفر الحق کو۔ یہ تو میں اپنے سنیے جناب، بھی لکھ دیتا سنیے جناب، بات سنیے، مداخلت نہیں کیجیے، میرا ٹائم ہے، آپ صدر ہیں، زرداری نہیں ہیں، صدر مناظر ہوں گے، میرے ساتھ کیوں بات کرتے ہیں آپ؟
مجھے نہیں تعارف حضرت کون ہے، لیکن بات یہ نہیں کریں گے، میرے سامنے حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ان سے میری بات ہے، وہ میرے مخاطب ہیں۔ سنیے، میں نے اور قبلہ صدر مناظرہ ہادہ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ سید محمد محفوظ مشہدی صاحب نے بہت اچھی تجویز، بڑی دیانت کے ساتھ تجویز پیش کی ہے کہ حضرت مطالعہ فرمائیں، تیاری فرمائیں۔ ان میرے دوست ہیں جی، ہم 1.5 سال ہوئے ہماری جاری لگی ہے، ان کو ابھی کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کیا بلا ہے، یہ مناظرے کیسے کرتا ہے، پتہ نہیں تھا۔ میں اب بھی دوبارہ پیشکش کرتا ہوں، حضرت آپ اپنی سیٹ کسی اور کو دے دیں، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ گفتگو کر لے، میں مناظرہ انشاءاللہ نتیجہ خیز بنا لوں گا۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے مناظرہ کیا ہوتا ہے۔ 10 منٹ میں آپ نے 9 سوال کیے ہیں، آپ نے گنے ہیں ابھی جو ہے 9 سوال کیے ہیں، اب کہتے ہیں کہ اس کا آپ نے جواب دینا ہے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیے ہیں، آپ میں سے جتنے علماء بیٹھے ہیں، کوئی عالم کسی کتاب سے آپ کے سوال کو صحیح ثابت کر دے، میں ان علماء کے سامنے اپنی ہار کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ نے جب یہ سوال کیے ہے، سنیے، آپ نے کہا کہ فریقین نے استاد العلماء کو ثالث بنایا، آپ کا یہ سوال ہے نا، انہوں نے آپ کو بنایا۔ اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ قبلہ استاد محترم کو تو ثالث فریقین نے بنایا، اور ٹھیک ہے تحریری طور پر مفتی ابراہیم صاحب بھی ہیں، لیکن ان کی بات میں لیتا ہوں کہ اگر فریقین نے صرف استاد محترم کو ثالث بنایا، استاد محترم نے مفتی ابراہیم صاحب کو، مجھے اور مفتی سیف اللہ کو ثالث بنایا، پھر بھی ہماری ثالثی شرعی ہے، شرعی دلیل سے ثابت ہے، پھر بھی ان 4 ثالثوں کا فیصلہ شرعی ہے۔ اگر میں ثابت نہ کر سکوں، میری ہار ہے، میری شکست ہے، فیصلہ ختم ہے۔ اور تو اور مفتی صاحب، یہ بھی ہمارا دلیل دو نا، عبارت دکھاؤ جی، عبارت سناؤ۔ ولو رفع حكمه إلى حكم آخر حكماه بعد فالثاني كالقاضي يمزيه إن وافق رأيه وإلا أبطله۔ خاموش رہیں ایک منٹ۔ قوله لأن حكمه لا يرفع لقصور ولایته عليه، ایک لین کے بعد یہ عبارت ہے فلو فوض وحكم الثاني بلا رضاهما فأجازه القاضي لم يجوز إلا أن يجيزاه بعد الحكم وقيل ينبغي أن يكون كالوكيل الأول۔ ترجمہ کرن دونوں، ترجمہ یہ ہے، میری مجبوری ہے کہ میری بولی نہ کلور والی رہی ہے نہ گجرات والی ہے، اس لیے مجھے اردو میں ذرا آسانی ہے، اس لیے میں اردو بول رہا ہوں۔ وہ کھولو حضرت، یہ آپ کے سامنے تلاوت یہ عبارت پڑھی گئی ہے، دوسری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَلَوْ رُفِعَ، ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ یہ مسئلہ ہے کہ فریقین نے ایک آدمی کو ثالث بنایا، اس ثالث نے کسی اور کو بھی ثالث بنا لیا۔ وہ پہلا ثالث کہتا ہے لالا تو فیصلہ کر، دوسرا ثالث، اس کو فریقین نے نہیں بنایا، فریقین کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن بیان دیے، اس دوسرے ثالث نے پہلے ثالث کے ساتھ مل کر فیصلہ جاری کر دیا۔ فریقین میں سے کسی نے بھی اس دوسرے ثالث پر اعتراض نہیں کیا۔ فقہ حنفی کا فتویٰ ہے، یہ فتاویٰ شامی ہے، رد المختار ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسلاف سے مطابق قول، بلکہ اس میں اختلاف ہی نہیں ہے، قول نقل فرماتے ہیں کہ یہ آگے حکم کا ثالث بنانا بھی شرعاً صحیح، ان دونوں کا مل کر فیصلہ جاری کرنا بھی صحیح،
फरीकैन ने जब तस्लीम कर लिया तो फैसला उन पर नाफिज भी हो गया, लाजिम भी हो गया। जी दूसरी सुनिए और बात सुनिए, इससे बड़ा हवाला सुनिए। फरीकैन को पता भी नहीं था, फरीकैन को खबर भी नहीं थी। एक आदमी आया, वो कहता ओए ये कैसे अंदाज आपने तारीर में किया, क्या क्या लिखते, ओए इधर आओ, कमीने, हाँ ये लिखते हैं ना, अपने अपने अंदाज हैं। फुकहा फरमाते हैं एक आदमी ऐसा जिसको फरीकैन सालिस बनाया ही नहीं, इबारत फरीकैन सालिस बनाया ही नहीं, फरीकैन ने उसको बयान दिए ही नहीं। हज़रत तवज्जो हो, फरीकैन ने उस आदमी को सालिस नहीं बनाया, फरीकैन ने उस सालिस को बयान नहीं दिए, और वो आदमी उन फरीकैन को एक फैसला सुना देता है। कहीं से उसको तनाज़ा मालूम हो गया, वो कहता है ओए तुम्हारे झगड़े का ये फैसला है। फुकहा फरमाते हैं क्यों देर कर रही हो, नहीं कर रहे हो जी। फैसले पर इतराज फरीकैन ने नहीं किया। फिका हनफी में ये है, फुकहा फरमाते हैं कि वो हाकिम बनना भी सही हो गया, आज खुद हकम बनना था, उसका हकम बनना भी सही हो गया, तहकीम भी साबित हो गई, साथ ही फैसला भी फरीकैन को लाजिम हो गया। उन्वान है कि उन्होंने हकम बनाया नहीं। काबू करो, किधर है जी? हाँ जी सुनिए, नहीं ना ये है फ़कानल हुक्म मिनल हकमैन बिमंज़िलति हुक्मिल क़ाज़िल मुवल्लद बदाए सुनाए व इज़ा इस्तलहा अर्रजुलान अला हकमिन यहकुमु बैनहुमा व लम यअलमा वलाकिन्नहुमा क़द इख्तसमा इलैहि व हकम बैनहुमा जाज़ फ़तवा आलमगीरी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 398। कि फरीकैन उसको जानते भी नहीं। और अभी ये तीसरा आखिरी हवाला ये था कि फरीकैन ने उसको बनाया ही नहीं। ये बात हाँ ये पढ़ो ना, पढ़ के पढ़ो जी। हाँ तमीद बुरहानी जनाब, तमीद बुरहानी जी बस अल-मुहीतुल बुरहानी हाँ देखो ना ये तो सफल लिखा भी। हाँ जी इबारत समात फरमाए कि फरीकैन ने हिकमत पढ़ना, फरीकैन ने किसी को सालिस नहीं बनाया, फरीकैन ने उसको बयान भी नहीं दिए, फरीकैन अपनी अपनी जगह पर है। वो आदमी फरीकैन से बयान नहीं लिया, लेकिन उसको तनाज़े का कहीं से इल्म हो गया, वो आदमी फरीकैन को फ़ैसला सुना देता है, तुम्हारे तनाज़े का ये फ़ैसला है। फुक़हा अहना फरमाते हैं कि वो आदमी हकम भी बन गया, इसका फ़ैसला भी सही और नाफिद है। वइज़ा हकम रजुलुन बैन रजुलैन वलम यकूना हक्कमाहु फ़क़ाला बाद हुक्मिही रज़ीना बिहुक्मिही व अजज़ना अलैहि फ़हुव जाइज़ुन लिअन्नल इजाज़त फ़िल इंतिहा बिमंज़िलतिल इज़्न फ़िल इब्तिदा। ये तो मेरे उस्ताद मोहतरम की करामतें हैं। यकीन फरमाइए 1.5 हफ्ता मैंने तैयारी की है, जब भी किताब खोली है जो भी हवाला चाहिए था फौरन उसी सफ़े पर आया, दूसरा सफ़ा मुझे नहीं देखना पड़ा। अब देखिए इसका जवाब कोई दे दे कि फरीकैन ने किसी को सालिस बनाया ही नहीं, उन्होंने बयान दिए ही नहीं, वो उनके सामने बैठा ही नहीं, लेकिन उसको फैसला सुना देता है कि तुम दोनों फरीकों के लिए फैसला मेरा ये है। वो इनकार नहीं करते। फुक़हा फरमाते हैं ये फैसला नाफिज है, लाजिम है, उसका हकम बनना भी सही है। आप कहाँ की बात करते हैं कि फरीकैन ने उस्ताद मोहतरम को सालिस बनाया,
انہوں نے 3 اور بنا لیے. میں نے 3 حوالے اس پر پیش کر دیے ہیں کہ اگر ایک کو حکم بنایا گیا اس نے 2 یا 3 اور ثالث بنا لیے پھر بھی کیا ہے فریقین راضی ہے. میں نے عربی عبارت پر پیش کی ہے. ٹھیک ہے 1 منٹ مجھے دے دیجئے. دوسرا حوالہ یہ ہے کہ فریقین ایک ایسے آدمی کو فیصل مقرر کرتے ہیں کہ جانتے نہیں ہیں کہ کون ہے لیکن بیان دے دیتے ہیں, انکار نہیں کرتے, وہ فیصلہ سنا دے پھر بھی ان تحقیق سی. تیسرا حوالہ یہ دیا کہ حکم نے فریقین کو سنا ہی نہیں, فریقین نے اس کو ثالث بنایا ہی نہیں, فریقین نے اس کو بیان دیا ہی نہیں, لیکن وہ شخص ان کا فیصلہ سنا دیتا ہے تو شرعاً یہ فیصلہ بھی نافذ ہے. الحمدللہ 4 ثالث حضرات نے متفقہ طور پر فیصلہ جاری کیا. 3 سال تک پورا شہر, پورا علاقہ, شادی تک کے لوگ گواہ ہیں کہ اس ثالثی فیصلے پر 3 سال تک عمل رہا, تسلیم رہا. 3 سال کے بعد اعتراض کی کیا شرعی حیثیت ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا یہ فرمانا یہ فیصلہ فریقین کو سنا دیا گیا تھا. کدھر کہا بھائی سنا دیا گیا؟ موچیوں کو نہیں سنایا گیا یہ فیصلہ. اگر سنا دیا گیا تھا تو اب ثابت کریں. اس لیے سنیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جور پر مشتمل تھا تو وہ نافذ نہ ہوگا. دیکھیں وَإِنْ كَانَ جَوْرًا أَبْطَلَهُ, وہ کتاب اگر وہ فیصلہ جور اور ظلم پر مبنی ہو تو دوسرے قاضی کے پاس جائے گا تو وہ بھی باطل کر دے گا. اگر قاضی کا فیصلہ خلاف واقع صادر ہو گیا ہو تو وہ بھی نافذ نہیں ہوتا, وہ باطل ہوگا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ سے یہ خطا ہوئی ہے کہ آپ نے دشمنوں کی گواہی قبول فرما کر یہ فیصلہ فرمایا ہے اور حلف کو رد کر کے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے تو آپ سے یہ خطا ہوئی ہے, آپ کو رجوع کرنا چاہیے یا ثابت کریں. آپ نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ٹھیک ہے اپنے بات پوری کر دیکھیے. یا دوسرا میں نے جو آپ پر سوال کیا تھا, سنیے, دوسرا میں نے جو آپ پر اپنے مناظر کو پابند کرے کہ 1 یا 2 سوال کرے. یہ 5 سوال کر رہے ہیں, پھر کل کو کہیں گے میں نے فلاں سوال کیا اس کا اس نے جواب نہیں دیا. 1 سوال کرے نقد جواب دے. یہ نہیں کہ 4 منٹ میں آپ 6 سوال کرتے ہیں پھر مجھے جواب دینا پڑتے ہیں. اگر کسی سوال کا جواب رہ جائے بعد میں آپ کہیں گے, آپ کے بندے کہیں گے کہ وہ ہمارا سوال تھا اس کو اس نے جواب نہیں دیا. 1 سوال کرے اس کا جواب لے, 10 منٹ کو چھوڑیے, ہر سوال کا فی البدی جواب لے. یہ غلط ہے. آپ 9 سوال کر کے میں نے صرف 1 سوال کا جواب دیا تو کیا کہیں گے کہ 8 سوالوں کا جواب نہیں دیا؟ غلط بات ہے. 1 سوال کرے فوری اس کا جواب لے. جناب میں نے آپ پر سوال کیا تھا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف قبول ہوتی ہے. اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. دوسرا میں نے سوال کیا تھا کہ حلف لینے کے بعد آپ اس حلف کو رد کر دیں. بھئی بات تو سنیں نا. ہے یا نہیں؟ ہمارا سوال اپنی حیثیت آپ نہیں بتا سکے. آپ کہہ دیجئے آپ کی شرعی حیثیت نہیں. آپ کسی بات پر آتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا؟ اچھا اپنے ٹائم ہی بول سکتے. دوسری بات یہ تھی کہ حلف لینے کے بعد آپ نے ان کی حلف کو رد کر کے ان کے خلاف فیصلہ کیا. یہ میرا دوسرا اعتراض تھا. آپ نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا. اور تیسرا میں نے عرض کیا تھا کہ حلف لینا, طلاق کی حلف کا مطالبہ کرنا حدیث شریف کی روح سے یہ منافقت ہے. تو آپ یہ طلاقیں جو طلاقوں کا مطالبہ کرتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے آپ منافقت کا لفظ استعمال کیا. وہ صدر مناظر آپ ان کو روکے, کیوں منافقت کا کہا؟ دیکھیے ملک صاحبان اس کو کنٹرول کرے. ہم نے بہت صبر کیا, تحریر میں سے کیا کچھ لکھا ہم نے صبر کیا, لیکن ہمارے سامنے منافقت کہہ رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ حدیث ہمارے پاس موجود ہے. حدیث چھوڑیے بنتا ہے بولنے کا. آپ پہ معاون ہے موجود ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا.
آپ جو کہتے ہیں اپنی منافقت طرف سے کیوں کہتے ہیں، کہا؟ وہ بھی حدیث بن جاتی ہے اگر منافقت کیوں کہا؟ بھائی حدیث حضرت توبہ صاحب کرو۔ آپ دوسرے مستحلف بھی الا منافق، کوئی شخص جو دوسرے سے طلاق کی آپ کیسے سپیکر پر بول سکتے ہیں بھائی؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ سپیکر پر کیوں بول سکتے ہیں؟ بھائی میں نے حدیث پیش کی، کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. ما حلف بالطلاق الا مومن آپ بولیں. مستحلف به الا منافق. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں نہ بیان. آپ آپ طلاقوں کی حلف لی ہے یا نہیں لی؟ اگر لی ہے تو اپنے بارے آپ خود فیصلہ فرما لے. میں نہیں کہتا، میں نے تو سرکار کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر دیا. کیا دوبارہ اگر بات کریں؟ آپ دوبارہ مطالبہ کریں تو میں دوبارہ پھر پڑھ دیتا ہوں. ما حلف بالطلاق مومن و مستحلف بھی لا منافق. اور یہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے، ابن عساکر کے حوالے سے آپ نے یہ حدیث لکھی ہے. بھائی یہ ترجمہ حدیث شریف دے ہوئے کہ کوئی مومن کدی طلاق دی قسم نہ چاہیسی، تو جیڑا طلاق دی قسم دا مطالبہ کرے سی وہ منافق ہو سی. یہ حدیث سے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی گل نہ پیا کریں، اس دا جواب دے دیو. یہ حدیث تے سرکار دا فرمان ہے تہاڑا. میں خالی ناقل اور راوی ہاں، حکایت پہ کرنا آپ دی خدمت پیش کر رہے ہیں فتاوی رضویہ کے حوالے نہ. وہ حدیث سن کے تے تسی سیکھ پا ہوندے ہو، حدیث شریف دے الفاظ ہیں. وہ فتاوی رضویہ جو حدیث پیش کی تھی ہے، اس نو بہاؤ. ہو گیا جناب، میرا ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا. چلو ٹھیک. انہوں نے رہ جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ٹائم ہو. خود انہوں نے اشارہ کیا یار، خود انہوں نے اشارہ کیا ہم کو. اچھا ایک اس حدیث کا جواب عدم شرع آپ کو ثابت کرنا ہوگا، کسی قرآن کی آیت سے ثابت کرنا ہوگا، یا حدیث سے یا اجماع سے یا قیاس سے، کہ یہ طلاق والی حلف لینی یہ اسلام کا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت فرمائیں، خلفاء راشدین سے ثابت فرمائیں، تابعین تبع تابعین سے، علماء امت سے، کہ سے کسی کی بھی کتاب سے یا ان کے فرمان سے یہ ثابت فرمائیں کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ طلاقوں والی حلف لیتے ہیں. یہ آپ کو ثابت، اگر ثابت نہیں کر سکتے تو حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے. تواڈے فیصلے دی بنیاد ایک ناجائز کم دے اوتے رکھی ہوئی ہے، فیصلے نو جواز ثابت کرو. اپنے فیصلے دا شرعی جواز پیش کرو. بتاؤ البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر، یہ کس کا قول ہے؟ جی یمین کی کوئی حیثیت نہیں، منافق ہے تو البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر، یہ کس کا قول ہے؟ شرعی ضرورت بتا مجھے. زمین طلاق میں